بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ تقریباً 4 ہفتے پہلے ہم نے خواجہ ظہیر صاحب کا ایک انٹرویو کیا تھا اور یہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس پہ ڈیمانڈ بھی آئی، آپ نے پذیرائی بھی کی، لوگوں نے پسند بھی کیا، بڑی تعداد میں پسند کیا۔ میں آج خواجہ ظہیر صاحب کے پاس حاضر ہوں اور وہیں سے سلسلہ شروع کروں گا جہاں ہم نے ختم کیا تھا۔ ہم 1984 تک پہنچے تھے، آج انشاءاللہ 85 سے شروع کروں گا۔ جی خواجہ صاحب، بسم اللہ۔ 85 میں غیر جماعتی انتخابات ہو گئے، جی، آپ اسلام آباد میں تھے۔ میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر تھا ان الیکشنز کا، اور اس الیکشنز کے بارے میں جو فریم ورک بنا تھا لیگل، میں اس کمیٹی کا ممبر تھا۔ تو پھر تھوڑا سا مجھے ذرا اور پیچھے جانے دیجیے تاکہ بسم زیادہ اللہ۔ آسانی رہے۔ وہ یہ کہ ایم آر ڈی کا جو بائیک آؤٹ تھا، جی، اس پہ آپ کو یا حکومت کو، آپ کو تو ذاتی طور پہ نہیں ہوگی، حکومت کو کتنی تشویش تھی؟ اسلام آباد کی حد تک میں جانتا ہوں کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہوا تھا، پتہ بھی نہیں گرا تھا، صرف ایک تصویر کھینچی تھی مرحوم ملک غلام جیلانی صاحب نے، کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ آپ کے گاڑی کھڑی کی، انہوں نے اپنے بونٹ سے ایک بینر نکالا، تصویر کھینچی اور چلے گئے، وہ تصویر چھپ گئی۔ لیکن کچھ لیڈرز تھے، یہ ملک غلام جیلانی صاحب آسما جہانگیر کے والد۔ جی وہی، لیکن جو فوکس تھا اس ہڑتال کا یا کال کا، وہ تھا کمیٹی چوک پنڈی۔ وہاں سے بندے گرفتار ہوئے، ایک اسلام آباد کا ریزیڈنٹ بھی گرفتار ہوا، لیکن وہ جیل میں تکلیف ذرا مشکل ہو گئی، تو پھر مجھے حکماً کہا گیا کہ ان کو آپ ہاؤس اریسٹ کرنے کے آرڈر کر دیں اسلام آباد میں۔ ٹھیک، تو وہ ہم نے کر دیا، ایک آدمی کا صرف، وہ بھی ان کی بعد میں چیئرمین سینٹ بنا؟ نہیں، وہ نہیں بنے، وہ ریٹائرڈ ملازم تھے، اوکے، لیکن پیپلز پارٹی کی ان کی خاندان کے بندے ٹھیک، پارٹی میں تھے، تو اس کے علاوہ اس کا نہیں کوئی فال آؤٹ کچھ نہیں تھا۔ لیکن اس وقت ضیاء الحق صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے یہ کہا بعد میں کہ میں اس رات سویا نہیں تھا جس دن یہ میٹنگ ہو رہی تھی، تا وقت ہے کہ کنکلوڈ نہیں ہوگی، اور انہوں نے بائیک آؤٹ کا فیصلہ نہیں کیا۔ میرے لیے اطمینان بخش تب ہوا جب انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ جی، اس الیکشن کے بائیک آؤٹ کے لیے بہت سے لوگوں نے کوشش کی، اور اس کے لیے انہوں نے مرحوم ایئر مارشل عسکر خان صاحب کو تیار کیا، ایبٹ آباد میں میٹنگ ہوئی، وہ پریویل کیے، اور انہوں نے ایک ہمارے اسلام آباد میں ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہیں، وہ ان کے پارٹی کے آدمی بھی تھے، تو ان کی زبانی پتہ چلا کہ مارشل صاحب نے کہا ہے کہ یہ الیکشن ہونے دیں، بائیک آؤٹ کر لیں بے شک، لیکن جنرل صاحب کو کنٹینیو کرنے دیں۔ ان کی ایک کتاب ہے جرنیل سیاست میں، جی، انہوں نے کہا کہ ان کو کنٹینیو کرنے دیں۔ یہ پیغام جب پہنچا تو وہ کہہ لگ کے انہوں نے ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب ایئر مارشل صاحب کے تعاون کے تو وجہ سے تو نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ، ٹھیک، تو مسئلہ وہ ختم ہو گیا، لیکن وہ بہت بڑی سیاسی غلطی تھی، یہ سب نے کہا کہ وہ بہت بڑی سیاسی بہت غلطی تھی۔ غلطی۔ اگر وہ نہ ہوتا جی، جو ہوا تو پاکستان کا آئینی سیاسی ڈھانچہ کتنا تبدیل ہو چکا ہوتا۔ وہ اگر نہ ہوا ہوتا نا تو اس کا جو شاید نیشنل اسمبلی کا ایفیکٹ نہ ہوتا، صوبائی اسمبلی کا نہ ہوتا، لیکن اس بائیک آؤٹ کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو سینٹ میں جو حصہ 85 میں نہیں ملا، وہ اس کا اثر کیومولیٹو 88 میں بھی پڑا، بعد میں بھی پڑا، 90 میں بھی، اس کی وجہ سے 91 تک ان کی جو 88 کی گورنمنٹ تھی اس کو بھی ہلتا جلتی رہی۔ صحیح، وہ غلطی تھی، بہت بڑی غلطی تھی، بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ 85 کا الیکشن ہو گیا، جی، پریزیڈنٹ کے پاس اختیار تھا کہ وہ پرائم منسٹر کو نامینیٹ کرے جی، گا۔ محمد خان جنیجو صاحب کو نامینیٹ کیا جی، گیا، ہم نے الہی بخش سومرو اور ظفر اللہ جمالی کے نام بھی بیچ میں تھے۔ میں سوال پورا کر لوں پھر آپ۔ کے ایم عارف نے لکھا کہ اس نامینیشن کے بعد جب پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی ملاقات پر، نامینیٹڈ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی ملاقات ہوئی تو 12 منٹ میں اختلاف شروع ہو گیا تھا۔
یہ جب انتخاب ہو گیا تو صدر صاحب نے ایوان صدر کے 4 کمروں میں 5ویں فلور کے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور فارمر NWFP کے MNAs کو بٹھایا. وہ باری باری ہر کمرے میں گئے، ان کی رائے پوچھی کہ کس کو بنائیں. پنجاب سے اور سندھ سے اوور ویلمنگ جو تھا وہ الہی بخش سمرو صاحب کی آواز اٹھی. بلوچستان میں جب گئے تو وہاں پر جمالی صاحب کی آواز اٹھی. یہ گھومتے رہے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا کے. تو یہ کیونکہ یہ ان کے پلان میں نہیں تھا، تو پھر انہوں نے جا کے پنجاب والوں کو کہا کہ وہ پیر صاحب نہیں مان رہے، تو اس دفعہ آپ جنیجو صاحب کو بنا لیں، محمد خان جنیجو صاحب کو بنا لیں. آپ جب کہیں گے میں بدل دوں گا، لیکن اس دفعہ ذرا آپ میری بات مان جائیں. پنجاب والوں کو انہوں نے پھر باری باری 2 ووٹ بھی مانگے. ایک مانگا صاحبزادہ یعقوب صاحب کے لیے، سینٹ کا ووٹ مانگا، اور ایک انہوں نے خواجہ صفدر صاحب کے لیے. نہیں، خواجہ صاحب کے لیے نہیں ووٹ مانگا، بالکل نہیں مانگا. وہ بھی میں بلکہ آپ کو بتا سکتا ہوں. KPK میں جب گئے تو وہاں انہوں نے غلام اسحاق صاحب کے لیے ووٹ مانگا. تو اس طرح وہ کنکلوڈ ہوا. الیکشن جب شروع ہوئے تو اسپیکر کے لیے خواجہ صفدر صاحب ہی اور فخر امام صاحب ہوا. الیکشن کے لیے گھنٹیاں بج چکی تھیں ووٹنگ کے لیے. ہم بیٹھے ہوئے تھے گیلری میں. ایک سٹاف ممبر آیا اسمبلی کا میرے پاس گیلری میں کہ آپ کے وہ صدر صاحب کا فون آیا. میں پیچھے سے نکل کے پریزیڈنٹ کے چیمبر میں آیا، ٹھیک، گرین فون پہ. تو پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو تکلیف دی ہے، لیکن کوئی اور راستہ نہیں تھا اس وقت، تو آپ مہربانی کر کے فخر امام صاحب کو بلوا کر میرے سے بات کرائیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں واپس آیا گیلری میں، میں نے شاہ صاحب کو بلوایا. میں نے ان کو بتایا کہ یہ صدر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا دروازے باندھے. میں کہا ادھر سے آئیے، میں آپ کو لے کے جاتا. میں جب ان کو لے کے آیا صدر کے چیمبر میں، پرانی اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ میں، میں باہر نکلنے کا، انہوں نے کہا نہیں آپ بھی بیٹھے. فون پہ کوئی بات ہوتی رہی. انہوں نے نہیں سر بہت مشکل ہے، دیر ہو گئی ہے، ساتھی ناراض ہوئیں گے. یہ بہت، میں یک طرفہ بات سنی. یہ ایزیوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ انتخاب نہ لڑیں خواجہ صاحب کا. میں جب باہر نکلے تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ خواجہ صفدر صاحب کے حق میں وڈرا کر لیں، لیکن میں نے انہیں بتایا ہے کہ دوست ناراض ہو جائیں گے، یہ بہت لیٹ ہے، آپ مجھے پہلے بتا دیں. اس طرح ہم اندر آئے اور انتخاب ہوا اور وہ اسپیکر ہو گئے. اسپیکر ہو گئے. وہ جو میں نے آپ سے پوچھا کہ KM عارف نے لکھا کہ 12 منٹ میں دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا کہ ڈیموکریسی اور مارشل لا اکٹھے نہیں چل سکتے. وہ انہوں نے تقریر میں کہا تھا اوتھ کے فوراً بعد. سر KM عارف نے اپنی کتاب میں لکھا. یہ 23 مارچ کو اسمبلی کے فلور پہ جب پرائم منسٹر نے اوتھ لیا، صدر نے اوتھ دیا اسمبلی کے فلور پہ، اس کے بعد انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ مارشل لا اور ڈیموکریسی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. لیکن وہ ایک تقریر تھی، اس کا کچھ زیادہ نہیں. لیکن اس سے اصل اختلاف اس بات پہ شروع ہوا کہ جب وہ سیشن ختم ہوا تو یہ اس وقت ان کو لاج کیا گیا تھا سندھ ہاؤس کی گورنر کے انیکسی میں. تو انہوں نے اپنے سٹاف کی میٹنگ بلائی اور بہت ناراضگی کا اظہار کیا وزارت اطلاعات اور PTV پہ. مرحوم وزیر اعظم صاحب کا خیال تھا کہ سارا دن، سارا وقت جو کیمرے اور لائٹ تھی وہ صدر پہ رہی. مجھے انہوں نے صرف 10-15 سیکنڈ دکھائے. ہسٹری تو یہ تھی. تو آپ بلائیں سیکٹری انفارمیشن کو اور اس کی بات پرس کریں. اس وقت جو ان کے پرنسپل سیکرٹری صاحب تھے انور زاہد صاحب مرحوم، انہوں نے ان کو پرسویٹ کیا کہ یہ مناسب نہیں لگتا، کیونکہ میں ابھی بھی ایڈیشنل سیکرٹری بھی ہوں انفارمیشن منسٹری میں، تو ایسے لگے گا کہ میں اپنے باس کے متعلق کوئی بات کی ہے تو اس طرح نہ کریں. تو انہوں نے پھر سمجھا بجھا کے تو جو
میسیج دیا وہ یہ دیا کہ کیونکہ ملک میں مارشل لا ہے، وزیر اعظم صاحب گائیڈ لائن دینا چاہیں گے پی ٹی وی کو کہ وہ پروجیکشن کس طرح ہو جب تک مارشل لا ہے. تو اس کے لیے وزیر اعظم صاحب نے یہ چاہا ہے، ڈائریکٹو دی ہے کہ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کی جو فلم بنی ہے وہ لے کر آ جائیں، تو اس کو دیکھ کر میں پھر گائیڈنس دوں گا. ٹھیک، اس کو انہوں نے اس طرح سمیٹ دیا. لیکن کچھ عرصہ بعد پھر انہوں نے جنرل صاحب کو، جنرل مجیب، ان کو وہاں سے فارغ کر دیا اور ان کی جگہ پھر مفتی صاحب کو، مفتی مجید صاحب جی تعینات کر دیا. صرف یہی وجہ تو نہیں تھی جنیجو صاحب کی ریموول کی، اس دوران بے نظیر صاحبہ کا پاکستان میں آمد کا سلسلہ بھی شروع ہوا. وہ بہت بات کی بات ہے، 86 میں ہوا. یہ بہت بات کی بات ہے. لیکن جس دن 25 مارچ تھی غالباً، جس دن انہوں نے سی ایم ایل اے سیکریٹریٹ پرانے کا چارج لیا جنیجو صاحب نے، وہاں ایک واقعہ ہو گیا. سر واقعہ یہ ہوا کہ ان کو بہت بتایا اسٹاف نے، لیکن یہ سوٹ پہن کے گئے. ان کو کہا کہ یہ شیروانی اور یہ ویسٹ کوٹ والا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا نو میں سوٹ پہنوں. تو وہ سوٹ پہن کے انہوں نے چارج لیا. شام کو کھانا تھا. کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ سب لفٹ کے پاس کھڑے تھے، صدر صاحب جا چکے تھے، چاروں سروس چیف کھڑے تھے وہاں. وزیر اعظم نے پہلے جانا تھا. جی. پریزیڈنٹ صاحب نے ان کے ساتھ نہ ملٹری سیکٹری پوسٹ کیا، نہ اے ڈی سی پوسٹ کیا، نہ کوئی اسٹاف آفیسر ملٹری کا پوسٹ کیا. ایک پولیس آفیسر پوسٹ کیا، 3 جوائنٹ سیکرٹریز پوسٹ کیے، ایک جوائنٹ سیکرٹری سول سروس کے ایز پی ایس او سپورٹ کیے. انہوں نے کہا کہ یہ غلط فہمیاں پڑتی ہیں تو سول اس کو سنبھالے. تو وہاں کھڑے کھڑے پرائم منسٹر صاحب نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو کہا کہ سروس چیف ادھر آئے ہوئے ہیں، تو ان سے کہیں کہ جو سٹاف ملٹری کا بھٹو صاحب کا تھا مجھے بھی وہی چاہیے اور مجھے پینل بھیجیں. انہوں نے کہا سر یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، ہم بعد میں فون کر کے یا کل صبح بات کو. انہوں نے کہا نہیں ابھی کہیں. وہ تھوڑی بحث ہوئی لیکن سٹاف پرویلڈ. انہوں نے کہا یہ غیر مناسب جگہ. دوسرے دن انہوں نے لسٹ منگائی، تو پھر انہوں نے بریگیڈیئر سعید اختر صاحب کو ایم ایس لے لیا، ایک اے ڈی سی بھی لے لیا. تو مجھے جب سنا گیا بعد میں کسی نے بتایا اسٹاف میں کہ پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے کہ میں نے جانا ہے واپس، دورے پہ بھی جانا ہے، گھر پہ بھی جانا ہے، جب تک رتی پٹی والے میرے پیچھے ڈائری لے کے نہیں کھڑے ہوئیں گے تو لوگ سمجھیں گے میں ابھی ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین ہوں. یعنی ان کو اے ڈی سیز چاہیے. انہوں نے لے لیے سارا اسٹاف. ایک تو اصل ادھر سے شروع ہوئی. باقی جو تھا اختلاف کو اتنا زیادہ شروع میں نہیں تھا. رولز آف بزنس چینج ہوئے. ٹھیک. وہ صدر نے پہلے نہیں چینج کیے. یہ جب آ گئے تو ان سے کہا کہ آپ پرپوزل بنا کے بھیجیں کہ صدر اور وزیر اعظم کے درمیان ڈویژن آف فنکشنز کیا ہوگی. تو جو پہلا ڈرافٹ ہے ریکارڈ پہ پڑا ہوا ہے جو وزیر اعظم صاحب نے بھیجا، اس پہ انہوں نے پرپوز کیا کہ میجر جنرل اور اس کے اوپر کی جتنی ترقیاں ہیں وہ صدر کی منظوری سے ہوں گی. پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے ہاتھ سے اس فائل، وہ پڑھی ہوئی میں نے دیکھی ہوئی فائل، انہوں نے میجر کاٹ کے اس پہ لیفٹیننٹ لکھ دیا. ٹھیک. انہوں نے کہا میجر جنرل تک آپ بھرتی کریں، آپ پروموٹ کریں. تو یہ کانفیڈنس تھا. ٹھیک. یہ کوئی لیکن وہ جو آہستہ آہستہ پھر اور چھوٹی چھوٹی باتیں شروع ہو گئیں ہلکی پھلکی. اس میں جو سب سے بڑا رول تھا میرے نظر میں، کیونکہ میں نے اس کو وہ ڈاکومنٹ دیکھا ہوا ہے، وہ اس وقت کے ڈائریکٹر آئی بی کی رپورٹ تھی سر، جو انہوں نے ریفرینڈم پہ لکھی تھی. بڑی ایگزاسٹو رپورٹ تھی. وہ جب انہوں نے پریزیڈنٹ کے علاوہ وہ رپورٹ پرائم منسٹر کو بھی دے دی، پرائم منسٹر صاحب نے وہ رپورٹ پڑھ کے سمجھا کہ شاید ان کے ہاتھ میں کوئی ویکنس آ گئی. وہ غلطی تھی. وہاں سے پھر معاملات جو تھے تھوڑے تھوڑے بڑھے. تو تھوڑا آگے چلے جائیں تھوڑا. صدر صاحب اکتوبر 87 میں بینکاک آتے ہیں تھائی لینڈ کے اسٹیٹ وزٹ پہ. 4 دن وہاں رہے، 4 آتے. ہماری روزانہ میٹنگ ہوتی تھی رات کو. بات بات پہ کہتے تھے کہ میرے امبیسڈر صاحب کو
علیانی صاحب عبدن میں علیانی صاحب وہ کہتے تھے کہ سر یہ چاہیے یا یہ چیز کر دیں، تو کہتے ہیں علیانی صاحب میرے پاس تو اب ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین کے اختیار میں نہیں ہے. آئی وش یو ہیڈ سیڈ اٹ بیفور، آئی وش یو ہیڈ سیڈ اٹ بیفور. تو وہ 2-3 دفعہ جب ہوئے تو علیانی صاحب نے ایک دفعہ گرینڈ پیلس سے واپس جاتے ہوئے کہا کہ یہ ظہیر صاحب یہ معاملہ خطرناک ہے، پریزیڈنٹ از ناٹ کمفرٹیبل، تو کچھ کریں. تو وہ کچھ اس وقت تو نہیں ہوا، بعد میں دین اٹ ہیپنس. تھائی لینڈ میں ہمارا فارن آفس ایمبیسی تھی، اس کو کیوں تبدیل کیا گیا تھا؟ ایمبیسی کی جگہ کو اس وقت نہیں ہوئی تھی، اس وقت تو تجویز دی تھی انہوں نے. محمد خان جنیجا صاحب پرائم منسٹر ہو گئے اور پھر پارٹی بنی جی، انڈیپینڈنٹ الیکشن جیت کر آئے تھے سب لوگ نان پارٹی بیس پر. اور اس سے پہلے ایک پریولیج موشن آیا اور وہ پولیٹیکل پارٹی ایکٹ کے تحت جس کو فخر امام صاحب نے ریفرنس کے طور پر کمیشن میں بھیج دیا، ڈسکوالیفیکیشن فار دا پرائم منسٹر محمد خان جنیجو. واٹ ہیپنڈ؟ اس کے فوراً بعد فخر امام صاحب کے خلاف نو کانفرنس ہو گئی. اس پہ بعد میں آتے ہیں سر. یہاں پھر قانون بدلا گیا، قانون بدلا گیا، لیکن جیسے میں نے شاید آپ سے بات کی کہ نہیں کہ یہ ہم 84 کی بات ہے، مجلس شورا کی میٹنگ چل رہی تھی، تو شورا کے دوران صدر صاحب کا روٹین تھی کہ لنچ پہ وہ ایک ٹی ٹیبل بنا کے ڈویژن وائز مجلس شورا کے ممبرس کو بلا کے ان سے تبادلہ خیال کرتے تھے لنچ پہ. ٹھیک، 1-2 ٹیبل سائڈ پہ ہوتی تھی آفیشلس کے لیے. ایک میٹنگ جس میں ہم بھی شامل تھے، بیٹھے ہوئے تھے سائڈ پہ، تو وہاں ایشو ریز ہو گیا کہ الیکشن، صدر نے خود پوچھا کہ پارٹی بیسڈ الیکشن ہونی چاہیے کہ غیر جماعتی ہونے چاہیے. ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی. اکثریت کی رائے تھی کہ الیکشن کی ضرورت نہیں. اب بات چلتے چلتے چیئرمین مجلس شورا جو ان کے رائٹ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے آ گئی. وہ کون تھے؟ خواجہ صفدر صاحب مرحوم. تو انہوں نے کہا خواجہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سیاسی وزڈم کیا کہتا ہے. تو خواجہ صاحب نے کہا کہ صدر صاحب میری سیاسی رائے میں اگر انتخابات ہوں پارٹی بیس بھی ہوں تو میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی اکثریت لے سکے. ٹھیک. تو دانش کا تقاضا ہے کہ پہلا انتخاب آپ بغیر پارٹی کے کرا لیں، لیکن جب ہم دوست اکٹھے ہوں گے تو ہم پارٹی بنا لیں گے. ہم سیاسی جماعت کے بغیر رہ نہیں سکتے. اور مجھ سے یہ توقع رکھنی ہے آپ کی کہ میں کہوں گا کہ غیر جماعتی انتخاب کرائیں مستقل طور پہ. یہ بات ٹھیک، آگے چلتے ہیں. پھر جو کمیٹی کو انہوں نے مینڈیٹ دیا لیگل فریم ورک لکھنے کا، تو اس کو یہ مینڈیٹ تھا کہ آپ نے اپنی رپورٹ میں پارٹی نان پارٹی کے چکر میں، حالانکہ ان ساری کمیشن رپورٹ آ چکی ہوئی تھی جس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہو نہیں سکتی. ہو گیا الیکشن ہو گیا، آگے چلے گئے. وہ پریولیج موشن کے نتیجے میں قانون بدل دیا ماشاء اللہ کے ضابطے کے تحت. فخر امام صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا. سنا حکومت بہت متحرک تھی اور آپ اس میں سے بہت ساری چیزوں کے عینی شاہد ہیں. وہ بڑی مکسڈ فیلنگس تھی اس وقت، بہت مکس فیلنگس تھی. لوگوں کی رائے کوئی کلیئر نہیں تھی کہ کون کس کو ریپرزینٹ کرتا. لیکن جب محمد ناصر چٹھا صاحب کو لایا گیا تھا تو ہی واز دی مین. سر وہ تو بات کی بات ہے نا، لیکن پہلے فخر امام صاحب کا ریموول پہلے ہم ڈسکس کریں. وہ اسی وجہ سے نکلا کہ انہوں نے پوری کیبنٹ کو ہی چلتا کر دیا، اور اگر چیف الیکشن کمشنر اس پہ عمل کر جاتے، جو کہ وہ کرنے کے پابند تھے اور نہیں کیا نا، کیونکہ وہ تو وہ جج صاحب تھے ماشاءاللہ، وہ تو حکم مانتے تھے. ٹھیک، وہ نہیں اپنی مرضی کرتے تھے. ٹھیک. اور پھر فخر امام صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، جس میں ایم این ایز کو راضی کرنے کے لیے ضیاء الحق صاحب نے پرسنلی کوشش کی. بالکل. آپ مجھے اس کی کوئی ڈیٹیل بتائیں گے؟ ہمارے اتنا مسئلہ نہیں تھا، یہ باقی ضلعوں میں ہوگا کیونکہ اسلام آباد سے ایک ہی ایم این اے تھا اور وہ ڈائریکٹلی تھرو. ٹھیک. اس کے نواز کو رابطے تھے مختلف جگہوں سے، تو ہمیں وہ اس چیز میں نہیں انوالو کرتے تھے. ٹھیک. ہمیں ان کو اندازہ تھا ہمارا ویسے.
لیکن آپ نے جو دیکھا سنا وہ شیئر کریں گے؟ کوئی میری یادداشت میں اتنا نہیں ہے کوئی بھی. فخر امام صاحب ریموو ہو گئے، حامد ناصر چٹھا کو اسپیکر بنا دیا گیا، کیا فرق پڑا؟ فخر سے اصل میں صدر صاحب کے کوئی تھوڑے بہت اختلاف جو تھے نا وہ 1983 میں شروع ہوئے. لوکل باڈی الیکشن میں یہ وزیر تھے اور ہار گئے. نہیں، ہارنے سے پہلے یہ ایک دفعہ سندھ میں گئے دورے پہ، واپس آئے تو انہوں نے اپنے گھر میں کھانا وانا کیا تو وہاں یہ کہنے لگے کہ وہاں میں بختر بند گاڑی میں بیٹھ کے گھوما ہوں، مجھے ایسے لگا میں کسی وار زون میں آ گیا ہوں، تو یہ چل نہیں سکتا. تو دوستوں سے کہنے لگے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ استعفیٰ دے دوں وزارت سے. پھر کچھ دوستوں نے ان کو وہیں سمجھایا F7 میں کہ فخر صاحب بھٹو نہیں، آپ احتیاط کیجیے. انہوں نے احتیاط کی، پھر وہ الیکشن ہارے ملتان میں، تو اس کو انہوں نے. لیکن دوسری وجہ جو تھی، جو بڑی وجہ تھی، ایک لوکل گورنمنٹ کمیشن بنا جس نے لوکل گورنمنٹ کے فیوچر سٹرکچر کے بارے میں ریکمنڈیشن تیار کی تھی. ہمیں لوگوں کو بھی انٹرویو کیا تھا انہوں نے. وہ سفارشات صوبوں نے عمل درآمد نہیں ہونے دیا. وہ اصل وجہ تھی کہ فخر واز ڈس اپوائنٹڈ کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے. اس کے خود چیئرمین تھے نا فخر امام کمیشن کے، اسٹیٹ منسٹر تھے، تو فل منسٹر تھے، ہی واز فل منسٹر لوکل گورنمنٹ. لیکن وہ کیونکہ ریکمنڈیشن ہوئی نہیں، وہ بڑی ڈراسٹک ریکمنڈیشن تھی. کچھ کنفیوژن تھا وہاں بھی، ہم بھی انٹرویو ہوئے وہاں پہ. وہاں ان کو یہ اعتراض تھا اس وقت کہ کمشنر جو ہے وہ میئر کو یا ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین کو 79 کے اس میں لایا گیا تھا کہ سسپینڈ کیوں کرتا ہے. تو میں نے کمیشن کو پوچھا، میں نے کہا جی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ متبادل کیا ہونا؟ انہوں نے کہا جی گورنمنٹ. میں نے کہا جی وہی کمشنر ایکٹ لوکل گورنمنٹ لگے گا، وہ کر دے گا. کمشنر کے طور پہ تو ہی کین ایکٹ انڈیپینڈنٹلی اکارڈنگ ٹو لا، بٹ ایز سیکرٹری تو وہ جو حکم ملے گا وہ اس نے عمل درآمد کرنا ہے. تو آپ فرق کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ کیسے ہونا چاہیے. میں نے کہا نو کانفیڈنس اس کو ممبرس کی کرنی چاہیے، ہاؤس کو کرنا چاہیے. اس کی گراؤنڈز ہونی چاہیے کہ اس نے اپنا کام نہیں کیا، سڑک نہیں بنائی، صفائی نہیں کرائی، پانی نہیں دیا جو مینڈیٹ ہے. سالڈ گراؤنڈز ہونی چاہیے، لا میں لکھی ہونی چاہیے. اور نو کانفیڈنس پرانا اصول ہے، برٹش زمانے سے چل رہا، ابھی بھی آج بھی چل رہا ہے. اپوائنٹنگ اتھارٹی سے چھوٹا کوئی اتھارٹی کسی کو میجر پینلٹی نہیں دے سکتی. اگر اپوائنٹنگ اتھارٹی ہاؤس ہے، الیکٹ کرتا ہے تو نکالیں بھی. وہ اسمبلی میں بھی یہ اصول ہے، وہ پھر چلا نہیں آگے. اوکے، پھر آگے چلیں. اوجڑی کیمپ کا واقعہ ہوا. آپ میں پاکستان میں اس وقت جکارتا میں تھا. وہاں پر یونائٹڈ نیشن اسکیپ کا اینول میٹنگ ہو رہی تھی. یہ واقعہ جب واقعہ ہوا ہم وہاں سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں. اوکے، ٹھیک. اس کے بعد کے نقصانات کا آپ کو اندازہ ہے اور بعد کے واقعات کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا؟ میں 4 سال بعد آیا اس کو. پھر تو دیر ہو گئی تھی. پھر جنیجو صاحب کی ریموول کا وقت آیا. کوئی خاص وجہ تھی؟ وجہ تو وہ جنیوا کے ایکارڈ تھا جو گولڈ میز کانفرنس، جس میں بے نظیر صاحبہ کو بلایا گیا تھا، جس پہ ضیاء الحق صاحب نے. اس سے پہلے بے نظیر لاہور آ چکی تھی 86 میں، جی، جو وزیر ہوتے تھے پیٹرولیم کے لاہور میں، پیپل پارٹی کے بہت قائد تھے. انہوں نے پنجاب گورنمنٹ سے مل کے جہانگیر بدر صاحب نے ان کے تعاون سے وہ ریسیپشن کی تھی. جی، بہت بڑی ریسیپشن تھی. مجھے یاد ہے، میں نے اس پہ خبر دی اور اس میں جنیجو صاحب خوش تھے. جی، جنیجو صاحب نے یہ کہا تھا کہ راستے میں پولیس کہیں نظر نہیں آئے. اور ضیاء الحق صاحب اس بات پہ اطمینان نہیں رکھتے تھے کہ ایسا کیا جائے. گڑبڑ شروع ہو گئی. گڑبڑ شروع. جب بے نظیر چلی گئیں گھوم گھام کے اپنے گھر پر، تو وہ الیکشنز کے انتظار میں تھی کہ الیکشن کب ہوگا، پھر میں اپنی کیمپین بناؤں گی. پاپولیرٹی تو ان کی ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہوئی تھی. گولڈ میز کانفرنس پہ ضیاء الحق صاحب نہیں چاہتے تھے کہ جنیوا ایکارڈ پر دستخط کیے جائے، اور زین نورانی صاحب یہی سنا ہم نے. لیکن ایک اور واقعہ ہو گیا بہت بڑا.
بینظیر کی حکومت ختم کرنے کے اور الیکشن کے درمیان بی بی کی ایک پرانی پٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی تھی یہ پارٹی بین کرنے کے خلاف. جون 88 میں فل کورٹ اس وقت 9 جج ہوتے تھے جی. انہوں نے وہ پٹیشن فیصلہ کی, پولیٹیکل پارٹیز ریسٹور کی اور کہا اگلا الیکشن پارٹی بیس پہ ہوگا. اور وہ ججمنٹ ایک لحاظ سے لینڈ مارک ججمنٹ پاکستان کی تاریخ میں, ورنہ تو 62 میں بھی آئی, 63 میں جماعت اسلامی والی ججمنٹ بھی سپریم کورٹ کی موجود ہے. جب ایوب نے نان پارٹی کیا تو پارٹی بھی ریسٹور ہوئی. لیکن اس ججمنٹ میں انہوں نے کہا کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے اندر پارلیمنٹ سادہ اکثریت کے ساتھ یا نارمل طریقے کے ساتھ ترمیم کر کے کوئی ایسی گراؤنڈ ایڈ نہیں کر سکتی جو آرٹیکل 17(2) میں نہیں ہے. ٹھیک. اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر وہ شریعت شامل کریں, سیکیورٹی لکھیں یا لا اینڈ آرڈر کی وجہ بنائیں یا کوئی اس قسم کی وجہ بنائیں تو سچ ان لیجسلیشن شیل بی الٹرا وائرس آف دی کانسٹیٹیوشن. ٹھیک. انہوں نے لیجسلیچر کو پہلے ہی بند کر دیا. ٹھیک. اب تھوڑا میں جمپ کروں گا, یہ فاسٹ فارورڈ کر کے لے جائیں آپ 2002 میں. ٹھیک. تو جب مشرف صاحب کے سامنے الیکشن کا آیا, کیونکہ پہلے مارشل لا دوسرے مارشل لا فرق یہ تھا کہ یہاں پولیٹیکل پارٹی چل رہی تھی, تو جب وہ انہوں نے حاضر غیر حاضر کا ڈالنے کی کوشش کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے, تو ان کو کسی نے لا میں بتایا ہوگا کہ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 9 ججوں کی, تو اس کا الٹرنیٹ انہوں نے یہ ڈھونڈا کہ اس کو تو فارغ کر دیں لا کو, تو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر نکال دیں ماشاء اللہ کے تحت, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر واز چیف ایگزیکٹو آرڈر. جی. اور یہ سرسری طور پہ میں بتا دوں کہ مارشل لا کے درمیان مشرف مارشل لا اور ارشاد حسن سپریم کورٹ, سر ارشاد حسن ٹھیک سپریم کورٹ, ان کے درمیان ایک ان ریٹن انڈرسٹینڈنگ تھی کہ آپ پریزیڈینشیل آرڈیننسز چیلنج کر سکتے ہیں, ایڈجوڈیکیٹ کر سکتے ہیں, لیکن چیف ایگزیکٹو آرڈر جب ہوگا تو اس کو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے. حالانکہ پریزیڈینشیل آرڈر اور آرڈیننس بھی اسی چیف ایگزیکٹو کے آرڈر کے ساتھ یا اس کی ایڈوائس پہ ایشو ہوتا تھا, بالکل, جو وہ اکثر خود کو دیتے تھے. جی. 2 دفعہ ایز پرائم منسٹر ٹو پریزیڈنٹ, جس طرح ہمارے یہاں کا. ایسے ہی بیچ میں یہ بات چونکہ ارشاد حسن خان صاحب کی آ گئی, جو واقعہ انہوں نے سنایا اور شاید تحریر بھی کیا, کہ ان کی ملاقات پریزیڈنسی کے باتھ روم میں کلنٹن صاحب کے ساتھ ہوئی. حال میں ہوئی. اچھا, انہوں نے جو مجھے بتایا حال میں ہوئی, حال کے کونے میں ہوئی. اوکے. اور جس میں یہ کہا گیا کہ 3 سال کا وقت ہے, 3 سال کے اندر اندر آپ اس حکومت کو فارغ کریں گے اور الیکشن کروائیں گے, اس سے زیادہ آپ میعاد نہیں دیں گے. اس وقت تک میں خیال ہو چکا تھا جو بھی ہونا تھا. یہ مارچ 2000 کی بات ہے, جب کلنٹن جو ہے وہ انڈیا کے ٹور کے بعد یہاں 4 گھنٹے کے لیے آیا تھا. شنید یہی ہے, مجھے یقین نہیں, لیکن پتہ نہیں کوئی اور پیغام دیا, یہ پیغام نہیں تھا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ٹرائل کا تھا. اوکے. اور وہ فارمر پرائم منسٹر کے حوالے سے جی, کہ آپ ان کو نو مور بھٹوز, یس, آپ ان کو کوئی بڑی سزا نہیں دیں. نہیں, سمپل بات کی تھی, نو مور بھٹوز. اوکے, ٹھیک, سمجھ آ گئی بات. کیا اس کے بھی کوئی عینی شاہد ہیں کہ ہاتھ ملایا گیا کہ نہیں ملایا گیا؟ وردی میں نہ ملنے کی بات تو ہے, تصویر نہیں کھینچی, ہاتھ ملایا گیا, تصویر نہیں کھینچی. اوکے, ٹھیک ہے, واپس چلتے ہیں جی. لیکن جو طارق صاحب کے ساتھ ان کی شناسائی تھی نا, وہ جارڈن میں ہوئی تھی. جب وہ فوت ہوئے جی, تو فیونرل پہ کلنٹن آیا ہوا تھا, یہاں سے صدر صاحب گئے ہوئے تھے. ٹھیک. تو ان کو جو بھی تھا تو یہ ایک دفعہ کلنٹن کو کال کرنا چاہتے تھے, ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. کلنٹن نے کہا کہ نہیں, یو آر مائی ایلڈر, آئی ول کم ٹو یو. کلنٹن چل کے رفیق طارق صاحب کے سویٹ میں آیا. ٹھیک. وہ انڈرسٹینڈنگ ان کی اس وقت وہاں سے ڈیولپ ہو چکی تھی, جس کے نتیجے میں پھر یہ واقعہ ہوا. واپس ضیاء الحق صاحب تک. ضیاء الحق صاحب نے اسمبلیاں توڑ دیں, جنید صاحب کو فارغ کر دیا. سپریم کورٹ میں کیس چلا
اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ سپریم کورٹ کے اندر پرائم منسٹر کا پروٹوکول پورے کا پورا پہنچ گیا اور وسیم سجاد صاحب کے ذریعے پیغام گیا کہ میں اکراس دا روڈ بیٹھا ہوں، اور وہ فیصلہ نہ ہو سکا جو سپریم کورٹ کرنا چاہتی تھی. آپ یہ تو انہوں نے مانا ہے، وسیم سجاد صاحب نے بھی مانا، بیگ صاحب نے مانا. پاکستان کی تاریخ میں ایسے واقعات جب ہوئے اور اس کے بعد الیکشن ہوا اور پھر پیپلز پارٹی جیتی، پھر کچھ سینیٹر آئے ہوئے تھے امریکہ سے جو غلام اسحاق خان صاحب سے اور اسلم بیگ صاحب سے ملے. جو صاحب میں نے 77 کا مارشل لا جب لگا تو میں پنڈی میں ہی پوسٹڈ تھا. تو یہ جو بات آپ نے فرمائی ابھی میسیجز کی، تو چیف جسٹس کو سمن کیا گیا تھا CMLA ہاؤس، انوار اللہ یعقوب علی صاحب. انہوں نے میٹنگ بلائی اینڈ دی کورٹ ڈکلائنڈ کلیکٹیولی کہ آپ نہیں جائیں گے. دے انوائٹیڈ ضیاء الحق فار اے کپ آف ٹی in the chamber at پشاور روڈ. He came. Okay. اور اس میٹنگ میں یونیفارم اس میٹنگ میں ہی واز اونلی، باقی جج تھے. تو وہاں جو بات چیت ہوئی تو انہوں نے بہت کلیئرلی کہا کہ آئین کو نہ چھیڑیں، باقی آپ نے جو قدم اٹھایا ہے یہ ٹائم ول ٹیل. میں وہ جو سوال میں نے آپ سے کیا تھا جب بے نظیر صاحبہ کی حکومت بن رہی تھی تو اس وقت اسلم بیگ صاحب اور غلام اسحاق خان صاحب سے امریکن سینیٹرز ملے اور ان کا اصرار یہ تھا کہ آپ نامینیٹ کریں بے نظیر صاحبہ کو، باوجود اس کے کہ اس وقت ان کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی نہیں تھی. میں 87 سے لے کے اگست 87 سے لے کے مئی 92 تک پاکستان میں نہیں. ٹھیک ہے، 93 پہ چلتے. 93 میں جو کچھ ہوا ایوان صدر اور وزیر اعظم کے درمیان، اور وحید کاکڑ صاحب کا ایک رول آیا، ارشاد فرمائیے. یہ نارمل ٹریڈیشن ہے، جو بھی ہوا، غلطیاں ہوئیں، اسمبلی ری انسٹیٹ ہو گئی. جس دن اسمبلی ری انسٹیٹ ہوئی اس دن بلک شیر مزاری صاحب نے 38 دن کے پرائم منسٹر جی، انہوں نے اسٹیٹ بینک کی جو اپنا دفتر ہوتا تھا وہاں لنچ کرایا تھا، جہاں بہت سے لیڈر تھے. مجھے انہوں نے خود انوائٹ کیا تھا. سر فارمر DC ڈیرہ غازی خان بہت عزت فرماتے تھے. وہیں پہ خبر آئی کہ اسمبلی ریسٹور ہو گئی ہے، تو ایوری بڈی لیفٹ. اگلی جب گورنمنٹ آئی چند دنوں کے لیے تو وہاں پارلیمنٹ نے پاسبلی ایک ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل انیشیٹو لیا. ایک ریزولوشن پاس ہوا کیونکہ پنجاب میں بٹو صاحب انسٹال تھے، تو وہاں انہوں نے ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کر دیا گورنر میاں اظہر کو. تو وہ رپڑ شپڑ پڑ گیا. تو یہاں سے کچھ بندے جو تھے فیڈرل گورنمنٹ میں، وہ DIGs کو اور SSP کو فون کر رہے تھے کہ آپ فلانے کا حکم مانیں گے، فلانے کا حکم نہیں مانیں گے. تو وہ ایک لاقانونیت کا ایک ایسا دور چل پڑا کہ انسرٹنٹی تھی. دین دی آرمی ہیڈ ٹو اسٹیپ ان. میں ایک لفظ کا اضافہ کر دوں. جس دن یہ واقعہ ہوا، میاں اظہر، میں اور ایک اور صاحب، انہوں نے ہمیں بلایا اور کہا کہ چلو آؤ دیکھیے چل کے سڑکیں دیکھ کی حال ہے. تو ہم دیکھنے گئے اور سول سیکریٹریٹ بھی گئے، گھومتے سارا شہر گھوم کے دیکھا تو کہیں کوئی ایسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی تھی کہ جو ایب نارمل ہو. کوئی فرق نہیں پڑا تھا. منظور بھٹو کی حکومت تھی اور وہی چل رہی تھی. تو جب یہ شروع ہوا نا جی، تو اس وقت میں تو اپنی پوزیشن پہ تھا جوائنٹ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں، لیکن میرے جو ایڈوائزر جب نئی گورنمنٹ میں وہ وزیر بن گئے. پہلے انہوں نے بطور ایڈوائزر کے کوشش کی تھی میری ٹرانسفر کی، وزیر اعظم نہیں مانے تھے. جب وہ وزیر بنے تو پھر انہوں نے کوشش کی. جب وہ نئے وزیر اعظم کے پاس گئے تو وہی جواب ملا. تو جب میں نے دیکھا کہ اب 2 دفعہ ہو چکا ہے، وزیر اعظم کا بیٹا ہے، طاقتور آدمی ہے، تو میں نے خود ہی اسی میں عافیت سمجھی کہ میں خود چھٹی لے کے ان کا رستہ آسان کر دوں. میں نے چھٹی لے لی
اس دوران مجھے یونائٹڈ نیشن سے ایک آفر آئی ہوئی تھی کام کی، تو میں وہ چھٹی کے دوران روم چلا گیا۔ یہ جو وزیر اعظم کا ذکر آپ نے کیا، یہ 50 کی دہائی کے کوئی وزیر اعظم تھے؟ نہیں جی، میں تو 93 کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، وہ کون سے وزیر اعظم کا بیٹا؟ اسد جنیدی صاحب۔ اسد جنیدی، اوکے ٹھیک، جنید صاحب کا سردار، ٹھیک، سینیٹر تھے، ٹھیک۔ آپ یو این چلے گئے؟ میں ادھر چلا گیا، اس دوران میں مجھے وہاں سے فون آیا اکرم ذکی صاحب کا، ہی واز سیکرٹری جنرل فارن آفس، جی جی، کہ کتنا عرصہ تم نے ادھر رہنا ہے؟ میں نے کہا جی میں 90 days کی چھٹی لی ہے، ستمبر میں آ جانا واپس۔ خیریت؟ کہ میں تمہیں ساتھ اپنا سٹاف آفیسر لے کے جانا چاہتا ہوں واشنگٹن، ان کے ایمبیسڈر کی پوسٹنگ۔ میں نے کہا جی ابھی تو الیکشن ویکشن ہونے ہیں، تو آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کیئر ٹیکر کی طرف سے نہ جایا کریں۔ میں نے کہا نہیں ہائی لیول پہ فیصلہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، تمہیں اعتراض؟ میں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، بٹ بائی دی ٹائم میں واپس آیا تو میری پوسٹنگ ہو گئی تھی جوائنٹ سیکرٹری کشمیر افیئرس، وہ جا چکے تھے، وہ ساتھ کسی کو اور کو لے گئے تھے، پھر جو ہی گورنمنٹ بدلی وہ واپس آ گئے اور سینیٹر بن گئے۔ یہ جو کھیل تھا سر 88، 90، 93، 97 یا 96، 99، یہ کیوں ضروری تھا کہ ایسا ہی ہوتا اور کیوں ایوائڈ نہیں کیا گیا؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، فیکٹس تو پتہ نہیں اللہ جانے کیا ہیں، ہم تو جو 2+2 کر سکتے ہیں۔ سر جو 88-90 والی گورنمنٹ تھی وہ کمزور تھی کیونکہ اس کے پاس میجورٹی نہیں تھی آپریشن ہونے کی۔ لیکن میرے اس سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ وہ سینیٹر ملے تھے کہ نہیں ملے تھے۔ مجھے پتہ نہیں، پتہ نہیں، وہ منظور نہیں ہے، کیونکہ جو ماڈل آپ کو 85 میں ملا، اس پہ میں نے ایک مضمون بھی لکھا ہوا، اسٹاف کالج کے جرنل میں چھپا تھا 2001 میں، کہ 7ویں اور 8ویں ترمیم کے درمیان آئین جو ہے وہ 97 دفعہ امینڈ ہوا، 97 ٹائمز، میں نے ڈاکومنٹ کیا ہوتا، مذاق میں نہ ہوتا، صبح کچھ، شام کچھ، دوپہر کچھ، یہ آئین تھا یا کھلواڑ تھا؟ پھر یہ مارشل لا جب ہوا تو میں اور اللہ بخشے میرے ایڈمنسٹریٹر، تو ایک دن ہم 85 کی بات ہے، الیکشن ہو چکے تھے، اسمبلی بلائی گئی تھی، تو میں ایک دن ان کے پاس بیٹھا ہوں، تو میں نے کہا جی یہ مارشل لا جانے والا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں 23 مارچ کو، میں نے کہا جی جا ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ میں نے کہا جی ضیاء نے 77 میں یہ قانون نافذ کیا تھا، ہاؤسز آف پارلیمنٹ آرڈر 1977، اس کے اندر لکھا تھا کہ ایز سون ایز دی الیکشن آف دی پارلیمنٹ، پروونشل اسمبلیز، پرائم منسٹر اینڈ چیف منسٹرز آر کمپلیٹڈ، the chief marshal administrator shall cause to rescind the proclamation of 5th of July 1977. It was this provision جس کی بیسس پہ سپریم کورٹ نے 90 دن دیا تھا، لیکن جو ہی انہوں نے اسمبلی کا اجلاس بلایا، انہوں نے وہ پروویژن ڈیلیٹ کر دی ایز مارشل آرڈر۔ میں نے اپنے باس کو میں نے کہا جی یہ واقعہ ہوا، انہوں نے کہا جی وجہ کیا ہوئی ہے؟ میں نے کہا اس کی وجہ بھی میں کاغذ لے کے آؤں۔ انہوں نے کہا جی کاغذ کیا ہے؟ میں نے کہا کاغذ یہ ہے جی چیف الیکشن کمشنر صاحب کا، جسٹس نصرت حسین شاہ صاحب کا ایک خط، الیکشن جب ہو گیا فیبری والا، تو ان کو خط و کتابت شروع ہو جاتی ہے نا، کوئی کلیریفیکیشن کسی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر سے یا پروونشل ریٹرننگ الیکشن کمیشنر سے کوئی سوال گیا ہوا تھا اباؤٹ دی ریکارڈ، بیلٹ باکسز اینڈ ایٹسیٹرا، تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ نے 1 سال تک اور دی آرڈرز آف اینی الیکشن ٹریبیونل آف کورٹ اس کو محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ جگہ بہت گھیرتا ہے۔ اس خط کی انڈورسمنٹ میں انہوں نے ایک چیز لکھ دی کہ دس آلسو ڈسپوزز آف دی ریفرنس فرام سچ اینڈ سچ آفیسر about the record maintained by for referendum
The above instruction shall also apply to that record. ٹھیک. جس کا مطلب تھا کہ ریفرینڈم کا ریکارڈ 18 دسمبر 1986 تک 85 تک سنبھال کے رکھا جائے گا. ٹھیک. وہ جب ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا جی اس کا مطلب ہے کہ جب تک یہ ڈیڈ لائن ختم نہیں ہوتی مارشل لا نہیں جائے گا. سر ایک کیس ہے, مجھے پتہ نہیں ہے اس کی ڈیٹیلز کا, ممکن ہے آپ کو پتہ ہو. کوئی بلوچستان نے کیس کیا ہوا ہے, سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے. کس حوالے سے ہے یہ مجھے یاد نہیں, لیکن کہتے ہیں کہ 14-15 سال 13 سال ہو گئے ہوئے ہیں اس کیس کو. آپ کو کوئی اندازہ ہے وہ کیس کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹیز میں بھی آتا رہا. جی یہ کیس ہے ایگزیکٹو اور جوڈیشل میجسٹریٹس کے فرائض کے بارے میں. الجہاد کیس میں سپریم کورٹ کی شارٹ آرڈر سے پہلے بی بی شہید کی حکومت نے ایک آرڈیننس ڈرافٹ کیا اور وہ سجاد علی شاہ صاحب مرحوم کو دکھایا گیا. ان کی مرضی سے اس کی نوک پلک سنوار کے وہ آرڈیننس ججمنٹ سے پہلے نافذ کر دیا. شاہ صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا پیرا 77 میں پیج 423 پہ کہ یہ آرڈیننس حکومت نے کورٹ کی پرائر انڈورسمنٹ کے ساتھ ایشو کیا ہے اور یہ سیٹل کرتا ہے آرٹیکل 75 کی کمپلائنس 3 کی, سیپریشن آف جوڈیشری فرام دی ایگزیکٹو. اس کے بعد وہ آرڈیننس جو تھا وہ جولائی میں ری پرملگیٹ ہوا, حالانکہ اس زمانے میں سیکنڈ ٹائم نہیں آتا تھا, وہ 120 ڈیز تھا. پھر وہ جولائی والا ایکسپائر کیا تو نومبر میں دوسری دفعہ ری پرملگیٹ ہوا, پھر مارچ میں چوتھی دفعہ ری پرملگیٹ ہوا, مئی میں پارلیمنٹ نے اس کو اڈاپٹ کر کے لا بنا دیا. اب سپریم کورٹ کا حکم ہے, کمپلائنس ہے سپریم کورٹ کی ایک پروویژن کا. مشرف صاحب نے اس کو اڑا دیا 2001 میں. 2013 میں جب یہ 18ویں امینڈمنٹ ہو چکی تھی اور کچھ سبجیکٹ پروونشل تھے, کچھ سبجیکٹ جو کرمنل پروسیجر ہے اور سول پروسیجر جو ہے کنکرنٹ آ گئی آرٹیکل 143 میں, بلوچستان اسمبلی نے ایک قانون بنایا جو کہ وہی 1997 کے ایکٹ کا کاپی تھی. ٹھیک. اور اس لیے بنایا کہ یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے آئین کی ایک شق پہ عمل درآمد کے لیے. وہ ایکٹ چیلنج ہوا. بلوچستان ہائی کورٹ کی ڈی بی بیٹھی, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ایک جج صاحب اور تھے, انہوں نے اس ایکٹ کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کر کے کویش کر دی اور گراؤنڈ یہ بنائی کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے یہ فیڈرل لیجسلیشن میں ٹیمپرنگ نہیں کر سکتی یا اس کو چینج نہیں کر سکتی, حالانکہ کنکرنٹ سبجیکٹ. اس کے اگینسٹ بلوچستان گورنمنٹ نے اپیل کر دی سپریم کورٹ میں. بعد میں جب انٹر پروونشل کانفرنس میں یہ مسئلہ پیش ہوا, سارے صوبوں نے پیش کیا کہ یہ ہماری ایڈمنسٹریشن کیسے چلے, تو وہاں فیصلہ ہوا کہ تمام صوبے بھی درخواست دیں گے کہ اس کیس میں پارٹی بنے. وہ کیس ابھی تک وہاں لگا ہوا ہے, وہ کسی نے ہیئرنگ نہیں کی. اب ماشاءاللہ یہ 26ویں امینڈمنٹ آئی ہے, انہوں نے اس کی جو بنیادی تھی آئین میں وہی ختم کر. میرا آپ سے آخری سوال سر, ایسا پاکستان میں کب کب ہوا آپ کو اگر یاد ہو کہ کچھ لوگوں نے چیف جسٹس بننے سے انکار کر دیا ہو, یا کچھ لوگ جو سینئر تھے ان کو چیف جسٹس بننے کے لیے کہا ہی نہ گیا ہو؟ 1994 یاد ہے, ایک پریکٹس تھی کہ کیونکہ اس وقت گورنمنٹ کی ڈسکریشن ہوتی تھی, پریزیڈنٹ صاحب جس کو بھی ایلیویٹ کر دیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 63 میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ریٹائر ہوئے, جسٹس مرحوم محمد رستم کیانی. جی. تو ایوب خان صاحب مرحوم کی کیبنٹ کے وزیر خارجہ نے استعفیٰ دیا اور وہ براہ راست جا کے چیف جسٹس کا اوتھ لے کے عدالت چلانے شروع ہو گئے. 94 میں بھی یہ ہوا. 94 میں یہ ہوا کہ ایکٹنگ چیف جسٹس تھے ساؤتھ جان صاحب, سر ڈاکٹر نسیم حسن شاہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد. 2 نمبر پہ تھے جسٹس اجمل میاں, تیسرے نمبر پہ تھے عبد القدیر چودھری صاحب بلوچستان سے, اور چوتھے نمبر پہ تھے سجاد علی شاہ صاحب.
Matter was submitted to the Prime Minister by the Law Ministry. प्राइम मिनिस्टर ने अपना नोट लिख के प्रेसिडेंट को भेज दिया कि उसमें ये लिखा गया कि जो जज है एट लिस्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस का नाम नहीं लिखा, जो सीनियर मोस्ट थे, जो इस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस बैठे हुए थे। कहा कि ये जो 2 नंबर 3 1 और 2 पे है जस्टिस अजमल मियाँ और जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है चीफ जस्टिस बनने से। तो आई रिकमेंड के प्रेसिडेंट जो है वो जस्टिस सज्जाद अली शाह को लगा दें चीफ जस्टिस, लेकिन साथ उन्होंने सिंध पंजाब डोमिसाइल के हवाले भी दी, अपना उसमें नापसंदगी का इज़हार भी किया, प्रेसिडेंट ने उनको लगा दिया। कदीर चौधरी साहब को फिर बाद में कई साल बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया गया। उस दौरान मुझे इत्तफाकन उनसे मुलाकात भी हुई, मैंने उनको रिसीव करके बलूचिस्तान हाउस में ले गया एयरपोर्ट से सर। तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मुझे कहा गया था कि आप लग जाएं चीफ जस्टिस। मैंने ये कहा था कि मेरे 2 सीनियर जो है, एक को इग्नोर किया जा रहा है, दूसरा जो है वो ना कर गया, तो मेरे लिए अखलाकी और आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे ये मुनासिब नहीं है कि मैं उनको प्रेस पास करूँ। बहुत शुक्रिया कायद साहब, आपसे गुफ्तगू नामुकम्मल है, फिर आऊँगा इंशाअल्लाह। ख़ातीन और हज़रात, ये मुकम्मल गुफ्तगू नहीं है, अभी बहुत सारा वक्त बाकी है, और खालिद साहब के जो अदरवाइज़ तजर्बात हैं उनके हवाले से भी तारीख़ी मामलात जो हैं उन पर ये रोशनी डाल सकते हैं और हम उससे आशना हो सकते हैं। आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। आपकी नवाजिश है, मैं किस काम में।